باب المدینہ اتاری کابینات کی شورا کے مشورے کے بعد جو تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا تو 17 کابینہ جو ہیں وہ الحمدللہ اس کی بنائی جا چکی ہیں۔ سبزواری کابینہ جس میں ہمارے کھارا در، میٹھا در، کیماڑی، نیاباد، آگرہ تاج کے علاقے شامل ہیں۔ سبزواری کابینہ کے ڈویژن مشاہد کے نگران قاری سہیل کہاں کے ہیں؟ یہ وہیں سولجر بدر، ہمارے عبید بھائی الہلال سوسائٹی، فضیل بھائی مدنی کالونی، طارق بھائی کے پاس فیضان مدینہ، بلالی کابینہ، فرحان بھائی نئے نگران کابینہ، ماشاءاللہ۔ ان کی بھی نئی تقسیم ہوئی ہے، سب تقریباً انہوں نے 8 ڈویژن بنائے۔ رضوی کابینہ کورنگی لانڈی، یہ حاجی نثار کیوں کتنے ٹائم بعد ناری آئیں گے تھے؟ حاجی نثار ڈویژن نگران بنی ہوئے ہیں، عزیز آباد اور اس کا پورا یہ وہیں کے بنیں گے جہاں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ اعتراض مت کیجیے، نکل جائیے آگے۔ جس دن اعتراض کرنے کی عادت نکل گئی نا، اس دن ترقی آپ کے قدموں میں لوٹے مارے گی۔ یہ بیان کس سے سنا ہے؟ امیر سنت کا؟ نہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ بیان کس سے سنا امیر سنت کا؟ نہیں، نام نہیں، بس یہ اتنا لیٹسٹ ہے کہ یہ میرا کہنا ہوگا، ان کو پکڑنا ہوگا۔ یہ اسی ہفتے ہوا ہے۔ میرا جھگڑا، کسی کی بات میں اعتراض وارد کرنا، جھگڑنا، میرا تو میرا یہ امیر اہل سنت نے، یعنی جھگڑنا، امیر اہل سنت نے اس ہفتے مدنی مذاکرے میں اس عنوان پر بیان فرمایا، اور باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عادت، یعنی اعتراض کرنے کی عادت اگر ہماری نکل جائے، ہاں اگر شریعت نے آپ پر واجب کر دیا اعتراض کرنا تو اس کی تو کوئی ممانعت نہیں کر سکتا، نہ روک سکتا ہے، لیکن وہاں بھی وضاحت ہوئی تھی کہ اعتراض کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی اعتراض قابل اعتراض نہ ہو، اعتراض کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ قابل اب اعتراض کیا، آپ کے اعتراض پر ہی کئیوں کو اعتراض ہو گیا کہ یہ کون سا اعتراض کرنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دی ہیں۔ اچھا، کون سی جلد میں یہ بیان؟ پہلے کتاب کا نام جی آپ بتائیے۔ احیاء العلوم کی 3ری جلد۔ جواب درست ہے۔ زبان کی آفتیں، یہ احیاء العلوم مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 357۔ میرا کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے، خواہ یہ اعتراض صاحب کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو، انکار اور اعتراض کرنا چھوڑ دیا جائے تو میرا سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لہذا جو کلام بھی تم سنو، اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل یا جھوٹ ہو اور اس کا تعلق دینی امور سے نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرو۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ لہذا جو کلام بھی تم سنو، اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل یا جھوٹ ہو اور اس کا تعلق دینی امور سے نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرو۔ الفاظ میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کرنے کی صورت یہ ہے کہ نحوی یا لغوی یا عربی انداز تکلم کے اعتبار سے اس کی غلطی نکالی جائے، یا مقدم کو مؤخر یا مؤخر کو مقدم کرنے کے سبب کلام کے نظم و ترتیب بگڑنے کی وجہ سے اس کی غلطی نکالی جائے۔ فرماتے کلام میں اس طرح کی غلطیاں کبھی تو علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا زبان کی لغزش کے سبب، الغرض غلطی کسی بھی سبب سے ہو اس پر اعتراض کا جواز نہیں۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد مدنی مذاکرہ نہیں چھوٹے گا؟ سچی پکی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا اہم مدنی پھول، اور میں نے جب پوچھا تو ہاتھ اٹھانے والے 3 یا 4 اسلامی بھائی تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب مدنی مذاکرے کے پابند بن جائیں، اور فیضان مدینہ میں آ کر پابندی ہو تو کیا بات ہے مدینے کی۔ تو
انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے میں شرکت سے ہماری بہت ساری بری عادتوں کی نشاندہی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سے تھوڑا بہت ہم نے استفادہ کرتے ہوئے جھگڑا اور جدال کے حوالے سے چند مدنی پھول میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے جو باپا نے بیان کیے تھے وہ عرض کیے. تو یہاں پر ایک دوسرے پر غالب آنا ہے نا، یہ درست نہیں. جھگڑے کا کالا منہ کرنا ہو نا، جہاں آپ کو لگتا ہو کہ یار مطلب ختم کرو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2-4 جملے اپنی زبان پر ہم لے لیں. وہ ہوتے ہیں کیا کروں، میری غلطی تھی، مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کا تو دل بہت بڑا ہے. اس طرح کر کے آپ بہت ساری غلطیوں کا اعتراف کر کے بہت سارے شیطانی واروں کو خالی کر سکتے ہیں. اپنے گرد مدنی انعامات والوں کو لیجیے. باپا نے پچھلے دنوں ایک بہت ہی خوبصورت عمل پر اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے کم ہی دیکھا ہے باپا کو اتنی خوشیوں کا اظہار کرتے اور اتنی دعائیں دیتے ہوئے. کوئی بتائے گا کس معاملے میں؟ جی فرمائیے. 12 روزہ مدنی انعامات اور مستقل قفل مدینہ کورس. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، خواہش کیا ہے کہ زبان کا قفل مدینہ لگ جائے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نگران اور ذمہ داران لکھ کر بات کریں؟ کچھ اشارے سے بات کرنا شروع کریں، کچھ اشارے سے شروع تو کریں. آپ کے پاس گھر ہی نہیں ہے، مدینہ میں کتنے بجے؟ تو کوئی اس طرح اشارے سے کام چلتا ہو تو اشارے سے بات کر لیجئے. آپ میں سے تو یار کوئی میدان میں آؤ اور اس طرح مطلب کہ مستقل قفل مدینہ کی اس تحریک کو ہم اپنے علاقے میں نافذ کریں. یار ہے کوئی جو اس میں ساتھ دے؟ میں ان کے پاس جاؤں، یہ مطلب آپ حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیے کہ میں ان سے دعائیں لوں، میں ان سے دم کرواؤں. وہ خوشی جو ان کو دیکھ کر ہوئی ہے، آخر کیا ہے ان میں سے چیز؟ انہوں نے شرافت کی بنیاد پکڑ لی. زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، بنیاد پکڑ لی. اگر یہ زبان قابو آ جائے، وہ بیٹھے ہیں اپنی زبان کو قابو میں کرنے کے لیے. ہم تو کیا قابو کرنے بیٹھے ہیں؟ وہ اپنی نفس کو قابو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ جہاد اکبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور ان کی اس کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا یہ جوہری ہی ہونا چاہیے تھا. ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوا کرتی، مگر وہ چمک تھی جس کو کہے گیا جوہری کہ یہ سونا ہے. فراخ دلی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی، کھلے دل کے ساتھ حوصلہ افزائی کی، اور دنیا دعوت اسلامی کو بتا دیا کہ میرا پسندیدہ انداز کیا ہے. اعتکاف کی باتیں ہوئی، پورے دنیا بھر سے نیتوں کا بھی سلسلہ ہوا. ظاہر یہی ہمارے اراکین کابینہ ڈویژن نگران، کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار جو باپا کی بھرپور کوشش بھی ہے، اگر یہی ہمارے ذمہ داران بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ باپا کے ساتھ ہم بھی 30 دن کا اعتکاف کریں. پورے ماہ رمضان کے لیے کوئی ہے خود کو پیش کرنے والا؟ تھوڑا اٹھے تو ان کی زیارت کروں. پورے ماہ رمضان کے لیے باپا کی بہت خواہش ہے یار. یہ رمضان باپا کی خواہش پر قربان. سبحان اللہ. یہ رمضان ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اس سال 1435 سن ہجری کے ماہ رمضان کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارنا ہے. پورے ماہ رمضان انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. تشریف رکھیے. اچھی تعداد ہے. اب جو رہ گئے اس کو تیار کیجئے.